جو بھی منزل دکھائی، جو کچھ بھی آپ کی زندگی میں دیا، اب 2023 میں داخل ہوتے ہوئے دوبارہ سے خداوند کو کہیں کہ میں وہی کروں گا جو تو نے مجھے کرنے کے لیے کہا تھا، میں وہی کروں گا جو تو نے مجھے منزل دکھائی تھی، اور میں اسی منزل کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ بس ایک کام کریں۔ مسیح یسوع کے عظیم و جلیل اللہ میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ سن 2022 ختم ہونے کو ہے، چند گھنٹے ہی رہ گئے ہیں جب آپ نئے سال میں داخل ہوں گے۔ تو اس موقع پہ لوگ آپ کو کہیں گے کہ پرانی تمام چیزیں جو ہیں ان کو پیچھے چھوڑ دیں، نئی ڈائریاں لیں، نئے کاغذ لیں، اس کے اوپر نئے سال کے لیے نیا ریزولوشن لکھیں، نئے سال میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اس بات کو سوچیں، اس بات پہ غور و خوض کریں اور آگے کی طرف دیکھیں۔ جو 2022 میں نہیں کیا، 2021 میں نہیں کیا، 2020 میں نہیں کیا، وہ ہم 2023 میں کریں گے، یہ دیکھنے کی کوشش کریں۔ یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن میں آپ کو کہتا ہوں کہ آئیں پرانی ڈائریاں نکالیں، پرانے خواب یاد کریں، پرانی رویا یاد کریں جو خدا نے آپ کو بخشی تھی۔ خداوند نے جو منزل آپ کو دکھائی تھی آج سے 10 سال پہلے، 20 سال پہلے، 25 سال پہلے، اس منزل کو سامنے رکھیں، کیونکہ وہ جو منزل تھی وہ خدا نے آپ کو دی تھی تب جب آپ نے اس کے ساتھ چلنا شروع کیا تھا، اور آپ کو اسی منزل کی طرف خدا لے کے جانا چاہتا ہے، آہستہ 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 آہستہ۔ سال کیا ہے؟ ایک شخص نے بڑا خوبصورت شعر مجھے بھیجا جس میں کچھ یہ تھا کہ سال، نئے سال کا صرف اتنا سا مطلب ہے کہ کیلنڈر نیا ہے، کیل پرانی ہے۔ تو میں یہ بات سوچ رہا تھا کہ آج کا دن گزشتہ دنوں سے فرق نہیں ہے، ایک دن بدلے گا اور ہم ایک نئے سال میں داخل ہو جائیں گے، لیکن سب سے اہم یہ ہے کہ جب ہم نئے سال میں داخل ہو رہے ہیں تو ہم ذرا ریوائنڈ کریں، اپنے ماضی کو دیکھیں کہ خدا نے آپ کی زندگی میں آپ کو کیا ویژن، کیا رویا، کیا منزل، کیا آپ کو دے کر بھیجا تھا۔ جب اس نے آپ سے پہلی دفعہ بات کی تو اس نے کچھ نہ کچھ آپ کے کان میں ضرور کہا تھا۔ وہ بات یاد کریں، وہ رویا یاد کریں جو خدا نے آپ کو دی تھی کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کس طرف جانا ہے۔ اگر آپ نے کسی ڈائری پہ لکھا تو پرانی ڈائریاں نکالیں، نئی ڈائریاں لینے والے جو موٹیویشنل سپیکر ہیں ان کو چھوڑ دیں، اور آج ہم اس سے موٹیویشن لیں گے جسے پتہ ہے کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ موٹیویشنل سپیکر اپنے طور پہ سوچتے ہیں کہ آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے، لیکن ہمارا خدا جو ہے، جو قادر مطلق ہے، اسے پتہ ہے کہ اس وقت آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، اور اس نے جس چیز کی بھی ہمیں ضرورت ہے وقت پہ ماضی میں ہمیشہ فراہم کی ہے۔ اور آج تک کا میرا اور آپ کا یہی تجربہ ہے کہ جس وقت جس چیز کی ضرورت ہوئی خدا نے اسی وقت وہ چیز ہمیں بخش دی۔ آئیں ہم ایک حوالہ پڑھتے ہیں جو گزشتہ دنوں میں آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ سنا ہوگا، کئی مرتبہ اس پہ کلام سنا ہوگا۔ میرے ساتھ دیکھیے لوکا طبیب کا انجیلی بیان، اس کا پہلا باب اور اس کی 37ویں آیت کی تلاوت ہم خداوند کے کلام میں سے کریں گے۔ یہاں لکھا ہے، جو قول خداوند کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ جو قول خدا کی طرف سے ہے، خدا نے جو آپ کو رویا دی، جو آپ سے وعدہ کیا، جو آپ کو منزل دکھائی، جو آپ کو خواب دکھایا جب آپ نے اس کے ساتھ چلنا شروع کیا، وہ قول ہے خدا کا، وہ خدا کا قول ہے جو خداوند نے آپ کو دیا تھا کہ میں نے تیرے وسیلے سے اس دنیا میں یہ کرنا ہے، میں نے تیرے وسیلے سے اس دنیا میں اس طرح کے بڑے بڑے کام کرنے ہیں۔ ہم نے وہ کہیں پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور ہم آپ دنیا کے موٹیویشنل سپیکر سے سن رہے ہیں کہ وہ کیسے ہمیں سکھاتے ہیں، وہ کیسے ہمیں بتاتے ہیں، وہ کیسے ہمیں چلاتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، خداوند نے آپ کو خواب دیا، آپ کو رویا دی، آپ کو آواز آئی، آپ کو کچھ بھی آیا، وہ خداوند کا کلام ہے آپ کے لیے۔ اور جو خداوند نے آپ کو کلام دیا تھا وہی کلام آپ نے اپنی ساری زندگی میں پورا کرنا ہے، وہی منزل آپ نے اپنی ساری زندگی میں حاصل کرنی ہے، اور وہی منزل حاصل کر کے آپ نے اس دنیا سے جانا ہے۔ اس لیے آج اپنی اس منزل کو یاد کریں، آج اپنی اس منزل کو یاد کر کے دوبارہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اپنے دل پہ نقش کر لیں کہ ہم نے وہی کرنا ہے جو خدا نے مجھے دے کر اس دنیا میں بھیجا تھا۔ جب اس نے پہلی دفعہ مجھ سے کلام کیا، مجھ سے دعا میں اس نے کہا کہ تو نے یہ بڑے بڑے کام کرنے ہیں، تو وہ بڑے بڑے کام ہی کر کے ہم نے اس دنیا سے جانا ہے۔ اس لیے اپنے ماضی کو دیکھیں، کیونکہ یہاں پر لکھا ہے بڑے صاف طور پہ، کیونکہ جو قول خداوند کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا۔
ہم اپنی خامیاں، اپنی غلطیاں، اپنے گناہ، اپنی بدیوں سے، اپنی منزل سے مڑ سکتے ہیں، اپنی رفتار کو ہم کم کر سکتے ہیں، لیکن خداوند کے دیے ہوئے مقصد کو پورا کیے بغیر ہم اس دنیا سے جا نہیں سکتے۔ اس لیے خداوند نے جو بھی کال آپ کے ساتھ کیا، جو بھی ویژن دیا، جو بھی رویا دی، جو بھی کلام کیا، جو بھی منزل دکھائی، جو کچھ بھی آپ کی زندگی میں دیا، اب 2023 میں داخل ہوتے ہوئے دوبارہ سے خداوند کو کہیں کہ میں وہی کروں گا جو تو نے مجھے کرنے کے لیے کہا تھا، میں وہی کروں گا جو تو نے مجھے منزل دکھائی تھی، اور میں اسی منزل کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ بس ایک کام کریں، رفتار تھوڑی سی تیز کر دیں، سپیڈ تھوڑی سی تیز کر دیں، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں کہ وقت ہمارے پاس کتنا باقی رہ گیا ہے۔ اس لیے کام کو جلد پورا کریں تاکہ ہم خداوند کے حضور جب داخل ہوں تو سرفرازی کے ساتھ داخل ہوں۔ اس لیے آج رات کو جب آپ بیٹھتے ہیں دعا کرنے کے لیے، خداوند کے حضور بیٹھے تو یاد کریں کہ خدا نے کیا منزل آپ کو دکھائی تھی، کیا رویا آپ کو دی تھی، کیا خواب آپ کو دیا تھا، کیونکہ وہ جو رویا، جو خواب، جو بات خدا نے آپ کے ساتھ تنہائی میں آپ کے کان میں کہی تھی، کسی شخص کے وسیلے سے آپ کے کان میں کہی تھی، وہ خدا کا قول ہے، خدا کا کلام ہے، اور وہ بے تاثیر نہ لوٹے گا، وہ آپ کی زندگی میں پورا ہوگا۔ اور آپ کا اس دنیا میں رہنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ خدا نے جو بھی منزل، جو بھی مقصد، جو بھی رویا دی ہے آپ کو، جو بھی کرنے کے لیے خدا نے اس دنیا میں بھیجا ہے، اس کو آپ پورا کریں، تاکہ آپ کی زندگی کے وسیلے سے، میری زندگی کے وسیلے سے سارا جلال مسیح یسوع کے نام کو مل سکے۔ اس لیے آئیں، پرانی ڈائریاں نکالیں، اپنی پرانی بائبل نکالیں، اور اس میں سے دیکھیں کہ خدا نے آپ کے ساتھ کب کیا کلام کیا، کب کون سی منزل آپ کو دکھائی، اور آپ اس منزل سے بھی کتنا پیچھے ہیں۔ کیا آپ نے اس منزل کو چھوڑ کر کوئی نئی منزل تو نہیں اپنا لی کہ اب میں اس طرح سے چلوں تو شاید بہتر ہو جاؤں گا؟ جو منزل خدا نے آپ کو دی ہیں، یہاں پر بڑا خوبصورت حوالہ ہے جو ہم نے خداوند کے کلام میں سے پڑھا، کیونکہ جو قول خدا کی طرف سے ہیں وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا۔ جو وعدہ خدا نے کیا، جو رویا آپ کو دی، جو منزل دی، جو مقصد دیا، جو کچھ بھی اس نے آپ کے کان میں کہا تھا، آپ کی نیند میں آپ سے بات کی تھی، کسی کے وسیلے سے آپ کو وہ کلام ملا تھا، اس کلام کو اس زندگی میں پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے 2022 کو جس جذبے کے ساتھ، جس جوش کے ساتھ، جس خوشی کے ساتھ اور جس محنت کے ساتھ گزارا ہے، 2023 میں آئیں اس سے زیادہ محنت کریں، اس سے زیادہ جذبات کے ساتھ خداوند کی خدمت کو سر انجام دیں، تاکہ اس رویا کو، اس مقصد کو، اس منزل کو جو خداوند کا کال ہے، پورا کر سکیں۔